کلام مقدس میں سے ہمارے لیے امثال 11واں باب اس کی 28ویں آیت۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ آمین۔ خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر رفاقت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے دو چینل ہیں RMHF کے نام سے، اور جس پر آپ دیکھ رہے ہیں محفل مسیحا۔ یہ چینل، یہ ویڈیوز ان دونوں چینلز کے لیے، اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ خاص کر کے میں اپنے ان بہن بھائیوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جن بہن بھائیوں نے اس گرجا گھر کو بنانے کے لیے ہماری مدد کی ہے۔ ان میں بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کسی نے قالین کے لیے، کسی نے فوم کے لیے، کسی نے پینٹ کے لیے، کسی نے یہ بیک گراؤنڈ پر ڈیکور کے لیے، ان سب نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میں ان سب بہن بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوں جو ہماری بات کو سنتے ہیں، جو ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو بتاؤں کن کن بھائیوں نے، بہنوں نے ہماری مدد کی، اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکر و کرا وفادار خدا، دیکھنے والے بہن بھائیوں کو برکت دے، جن بہن بھائیوں کی وساست سے خداوند آج خداوند اس گرجا گھر، اس عبادت کو پورا کر سکا ہوں، یا خداوند جتنا بھی پورا کر سکا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان خاندانوں کے لیے کہ تو نے ان کو مہیا کیا تاکہ یہ اپنے جو تیرے دیے میں سے ہے وہ خداوند تجھے دے سکیں، تیرے گھر کے لیے دے سکیں، اور خداوند ان گھرانوں کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آج جو ٹاپک ہے، جو بات ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب ہم نے گرجا گھر کی یہ جگہ لی تو میں نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ڈیفرنٹ IDs پر اپنے چرچ کی تعمیر کے لیے ہیلپ مانگی، اور میں ان بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی۔ ان میں میرے ایک بھائی ہیں ساجد موبائل شہو پورہ سے۔ جب میں نے اس بلڈنگ کو تعمیر کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی ڈونیشن جو تھی وہ بھائی ساجد کی طرف سے آئی تھی، اور اس عبادت گاہ کو بنانے کے لیے۔ اور عبادت گاہ جب بننی شروع ہوئی، پھر انہی کے جو ہیں وہ چاچو کے بیٹے ہیں شہزادہ اسلم، انہوں نے، بھائی نے سیکنڈ جو تھی ہمارے چرچ کی تعمیر کے لیے ہمیں ہیلپ بھیجی۔ اسی طرح یہ سرکل چلتا رہا، خداوند نے ہمیں مہیا کرنا شروع کیا۔ کچھ ہمارے جو سیلریز یا دوسری چیزیں تھیں وہاں سے ہمیں آنا شروع ہوا، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے گھر کو بنانا جو ہے وہ شروع کیا۔ پھر جب ہم نے اس کی تعمیر کر لی، اس چرچ کے فرش وغیرہ ڈل گیا، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا اس چرچ کے اندر فوم ڈالیں جو قالین کے نیچے ہوتا ہے۔ قالین کے نیچے جو فوم ہے، میں نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اگر if they anyone support us ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں عامر بھائی، ان کا کال سینٹر ہے، تو انہوں نے ہمیں چرچ کے لیے، چرچ کے فارم کے لیے ہماری سپورٹ کی، اور چرچ کے اندر جتنا بھی فارم تھا، جتنا بھی اس وقت لگا ہوا ہے، یہ سب کا سب جتنا بھی ہے، یہ بھائی عامر کی وجہ سے ڈبل فارم ہم بچھا سکیں، تاکہ اگر کوئی بچہ ہی فار ایگزامپل چرچ میں گر جاتا ہے قالین پر تو اس کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اس کے بعد کنزا سجاد ہیں جنہوں نے اپنے کافی عزیزوں سے کہا کہ آپ لوگ چرچ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوز کریں، اور تھینکس ٹو گاڈ سسٹر کنزا سجاد جنہوں نے ہمارے لیے ایفرٹ کی، اور خداوند نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پرووائڈ کی۔ اس کے بعد اسی طرح سرکل چلتا رہا، ہم نے اس کو تیار کرنا شروع کیا۔ بیک گراؤنڈ پر یہ لکڑی کا کام شروع کیا، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں یہ جو پیچھے فلاور ڈیکور ہے یہ کر سکوں۔ سسٹر کومل ہے، کومل سنیل، انہوں نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو یہ چرچ کے لیے سینڈ کر رہی ہوں، آپ کو جہاں بیسٹ لگتا ہے، جہاں پر آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ جو پیچھے جو ڈیکور ہے یہ سسٹر کے پیسوں سے ہی ہم نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں آپ کو بیسٹ لگتا ہے کہ چرچ کے لیے یوز ہو، آپ ان پیسوں کو وہاں یوز کریں۔ میں سسٹر کومل سنیل کا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کو پورا کر لیا، ہم نے قالین لیا، تو قالین والے نے کہا یار 2500۔ جب ہم نے اس کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اسکوائر فیٹ کے حساب سے میں کروں گا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن بھائی یہ اسکوائر فٹ تقریباً 20 روپے، 15 روپے، 10 روپے اس طرح کر کے ریٹ شروع ہو گئے۔ اس حساب سے یہ تقریباً 5000 6000 تھا، لیکن میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا یار تقریباً 2500 لوں گا، میں بچھا دوں گا۔ وہ الگ بات ہے، اور انہوں نے بعد میں میرا فون نہیں اٹھایا، لیکن میں نے اس ریکویسٹ کو فیس بک پر ڈالا کہ 2500 کی وجہ سے میں ابھی تک قالین نہیں بچھا سکا۔ سم ٹائم ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتے، لازمی نہیں ہے کہ ہر پادری دے کول پیسے ہون، نہیں، کئیوں کے پاس نہیں بھی ہوتے،
تو یہ تھا کہ مجھے بردر انوش نے UK سے کال کی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو قالین بچھانے کے لیے آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں. میں نے کہا سر تھینک یو سو مچ. پھر ان سے جب میری گفتگو ہوئی انہوں نے بہت ہمیں اپریشیٹ کیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو بردر انوش. انہوں نے چرچ کو قالین کو بچھانے کے لیے ہماری مدد کی. پھر میرے پاس کچھ پیسے آئے ہماری جاب یا سیلری میں سے, تو ہم نے چرچ کے لیے فلنگ جو تھی وہ لے کے آئے. فلنگ مطلب جب پلسٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پلاسٹر آف پیرس کی ایک پرت چڑھا دی جاتی ہے جسے ہم فلنگ کہتے ہیں. فلنگ بھی لے آیا. اب اس کی مزدوری کے پیسے نہیں تھے. خدا کے خادم پاسٹر بشارت ہیں اور وہ پینٹ کے ٹھیکیدار بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں یہ جو کام ہے اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی, یہ میں خود کروں گا. اور ان کے ساتھ 2 بھائی بھی آئے. میں ان کا بھی بڑا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ خدا کے خادم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس چرچ کی جو ہے فلنگ کی. میں پاسٹر بشارت آپ کا بھی شکر گزار ہوں. پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے اس چرچ کو کمپلیٹ کیا تو یہ بیسیکلی 2 گھر تھے جو آپس میں ڈیوائیڈ کیے گئے. جب چھتیں اوپر ہوئی تو جو ہماری چھت تھی یہ تو اوکے تھی. ساتھ والے گھر کی جو چھت تھی اس کے سائیڈ پر ہمیں گیپ, جو چھت اونچے کرنے سے گیپ رہ جاتا ہے, وہاں پہ کانکریٹ نہیں ڈلی تھی, نہ ہی چرچ کی چھت کے اوپر فرش ڈلا تھا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بارش ہوئی اور چھتیں ٹپکنے لگ گئیں. میں نے یہ ریکویسٹ فیس بک پر ڈالی, یوٹیوب پر بھی, اس کے علاوہ ہم نے اس کو واٹس ایپ پہ کیا. جب میں نے واٹس ایپ پہ کیا تو ہمارے ایک بہت اچھے میرے بڑے بھائی کی طرح بردر سیمسن جو کہ UK سے ہیں, انہوں نے فل فور ہمیں چرچ کے لیے, چرچ کی اس لیکیج کے لیے پیسے بھیجے. میں نے بردر ساجد کو پھر سے کال کی, جن کا ساجد موبائل, جن کو میں نے بتایا کہ چرچ کی تعمیر میں سب سے پہلے ان کی ڈونیشن آئی. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, چرچ کی چھتیں ٹپک رہی. میں نے ان کو ویڈیو بھیجی. ویڈیو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیا صورتحال اس وقت چرچ کی ہو چکی تھی. سجاد نے بردر سجاد امین, انہوں نے ہمیں شکو پورہ سے بھیجے. ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم چرچ کے اوپر فرش ڈلوا سکے. پھر اسی طرح سرکل چلتا رہا. ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں جو پاسٹر ہیں. میں نے جب بھی براڈ کاسٹ میں کوئی ریکویسٹ کی ہے, میں نے جب بھی کہا کہ مجھے ضرورت ہے, ہم کسی فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, چرچ کے لیے ضرورت ہے, آئی ایکسٹریملی سوری ٹو دیٹ کہ مجھے ان کا نام بھول گیا. تو وہ بھائی نے فل فور مجھے جو ہے نا, جہاں تک ان کو خداوند نے دیا انہوں نے فوری مجھے بھیجے, اور 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3-4 دفعہ. اور میں نے اسی وقت ان کی بھیجی ہوئی ڈونیشن کو میں نے اسٹیٹس پر فیس بک اس کے واٹس ایپ کے لگایا. اسی طرح سسٹم چلتا رہا. سسٹر کومل کی وجہ سے ہم نے اس کو تیار کیا. کنزا بہن کی وجہ سے بہت سے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے. اس کے علاوہ جو پاسٹر بھائی ہیں ان کی مدد سے, اور جو ایک اور بھائی ہیں ان کا نام ہے عاشر بھائی. ان کا بیسیکلی کمپیوٹر کا بزنس ہے. جب ان سے بات کی, انہوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار بھائی صاحب ایک چھوٹی سی ہیلپ آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. تو میری ان کے ساتھ اتنی کوئی سلام دعا نہیں تھی, لیکن میرے بغیر مانگے انہوں نے خدا کے گھر کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی کمائی کو وقف کیا. ہم بردر عاشر کے بھی بہت شکر گزار ہیں. بردر شہزادہ اسلم جو کہ ساجد امین جو شکو پورے سے بھائی ہیں, ان کے چاچو کے بیٹے, جب انہیں پتہ لگا کہ ہم چرچ کی تعمیر کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ہماری ہیلپ کی. جو بہن بھائی ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان سب کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اگر کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے سوری. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے تو ہم ان کا ضرور بتائیں. اور چینل میں بہت سے بہن بھائی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں, ان کا بتانا نہ بتانا ایک برابر ہے, کیونکہ آپ نے کہنا وہ تو چینل چلیں. لیکن میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے بہن بھائی ہیں جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور جو ہمیں سکھاتے بھی ہیں. ویڈیو ایڈٹ کس طرح کرنی ہے, ہمارا کون سا بھائی ہے. اسی طرح بہت سے کام ہیں جن میں میرے بہن بھائی میری مدد کر رہے ہیں. آپ سب کا صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارے 25-30 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں. اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ ایزی ہو جائے گا کہ ہم اپنے اس چینل کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے, جو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بہن بھائیوں کی جا کر مدد کر سکیں, غریب فیملیز کی, وہ کام کو سر انجام دے سکیں. سو خداوند نے ان تمام بہن بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی, ان کے نیچے بہت لمبی فہرست ہے, یہ دیکھیں, لیکن میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا. 10-15 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر کسی کا نام غلطی سے نہیں لے پایا تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور میں امید کروں گا کہ آپ سب اسی طرح میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کاموں کو کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر سکیں.
खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूं, मैं जिन बहन भाइयों को मैंने नाम लिखे इन सब के लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदावंद इन घरानों को बरकत दे, सर से लेके पाँव तक। खुदावंद इन सब की जिंदगियाँ तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद बेटी बेटे जिन्होंने अपने आप को खुदावंद तेरे घर के लिए इस्तेमाल किया, इन सब पर तेरा फजल छाया रहे और जलाल से भरे खुदावंद इन सब पर तेरा जलाल भी हो। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इनके आटे की मट्टी पर, तेल की कुपियों पर खुदावंद हमेशा तेरा फजल रहे, मसीह यस्सु के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए फिलिपियों 4 बाब उसकी 19वीं आयत, और इसमें आज के दिन हमारे लिए एक दुआ है जो कि यूं मरकूम है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल आबाद तमजीद होती रहे। आमीन।